سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومغوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اس عشرے کے اندر اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو جن کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے انہیں جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ عطا فرمائے اور وہ جنت میں جانے والے بن جاتے ہیں۔ تو یہ عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف اس طرح متوجہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما لے جن کے جہنم میں چھٹکارے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے۔ میں نے آپ سے کچھ دنوں پہلے بات کی تھی کہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں اللہ تعالیٰ ہر نبی کو کچھ نشانیاں دیتا ہے اس بات کے لیے کہ وہ لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ وہ اللہ کا واقعی سچا نبی ہے۔ ان نشانیوں کو شریعت کے اندر معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے کے معنی ہے دنیاوی تمام طاقتوں کو عاجز کر دینے والی چیز۔ ظاہر ہے میرے سامنے یہ اسٹینڈ ہے، سارے دنیا کے سائنسدانوں کو جمع کر دو اور ان سے کہو کہ بھائی اس کھڑے ہوئے اسٹیج کو بولو ادھر آ، اور وہ اسٹیج آ جائے، آ سکتا ہے؟ یہ پلر ہے، اس کو کہیں کہ بھائی تھوڑا سا سرک کے ادھر تو آنا قریب، آ جائے گا؟ نہیں آ سکتا۔ کسی بھی چیز کو دنیا کی تمام طاقتیں جمع ہو جائیں، صرف کہہ دیں کہ تھوڑا سا ادھر آ جاؤ، وہ آ جائیں، ایسا ممکن نہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کو قضائے حاجت کا تقاضا پیش آیا۔ پورا میدان تھا، دور دور تک کوئی آڑ کوئی اوٹ نہیں تھی جہاں پر بیٹھتے، دور دو درخت نظر آئے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو صحابی ساتھ تھے، حضور علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ فلانے جو ہاں ہمیں درخت نظر آ رہے ہیں نا، ان دونوں کو میرا سلام کہو اور انہیں کہو کہ رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ اب ہوتا وہ پاکستانی تو وہ کہتا کہ یا رسول اللہ وہ درخت ہے، ان کو بلاؤں کیا واقعی میں، وہ آئیں گے کیا؟ ان کو حضور علیہ السلام پر اتنا ایمان تھا کہ جو کہا چپ کر کے چل دیے، بحث نہیں کی کہ درخت کو کیسے بولے، اس کی تو زبان بھی نہیں ہے۔ اس صحابی رسول نے رضی اللہ تعالی عنہ نے ان درختوں کے پاس جا کر سلام کیا اور انہیں پیغام دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دونوں کو یاد فرمایا ہے، آ جاؤ۔ اب درختوں نے آگے پیچھے دائیں بائیں زور لگا کر اپنی جڑیں زمین سے نکالی اور چلتے 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 حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آ کر حضور علیہ السلام کو سلام، یا رسول اللہ آپ نے یاد فرمایا،
آپ نے فرمایا کہ اپنی ٹہنی اور پتوں کو نیچے کر دو، مجھے اوٹ کر دو۔ تو درختوں کی دونوں درختوں کے ٹہنیوں اور پتوں نے اپنی ٹہنیوں کو نیچے جھکا دیا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کو چھپا دیا۔ آپ فارغ ہوئے، پھر درختوں سے کہا کہ اب سیدھے ہو جاؤ، پھر اپنی ٹہنیاں انہوں نے اوپر اٹھا لی، پھر آپ نے حکم فرمایا کہ اب جاؤ واپس اپنی جگہ۔ پھر درخت جا کر اپنی جگہ پر ٹھہر گئے۔ تو یہ دنیا کی کوئی سائنس، ٹھیک ہے نا، اور دنیا کی کوئی طاقت یہ کام نہیں کر سکتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ کام کیا تو کیا ہوا؟ یہ معجزہ۔ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، اچانک حضور علیہ السلام نے آواز سنی، یا رسول اللہ میں ادھر ہوں، ادھر توجہ فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ پھر آواز آئی، یا رسول اللہ میں ادھر ہوں، ادھر میں جال میں پھنسی ہوئی ہوں، ادھر ہرن ہوں میں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا تو ایک جال ہے، اس جال میں ہرن پھنسی ہوئی ہے اور اس کے پاس شکاری بیٹھا ہوا ہے، سویا ہوا ہے شکاری۔ حضور علیہ السلام وہاں گئے تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے سے 2 بچے ہیں، ان کے دودھ پلانے کا ٹائم ہو گیا ہے، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں ان کو دودھ پلا کر پھر واپس آ جاؤں گی۔ عقل میں آنے والی بات ہے؟ آپ طوطا پکڑ کے آؤ، پھر طوطے کے قرآن کے واسطے لے کر کہتے خدا کا واسطہ ہے تجھے میں مکھن لسی کھلاؤں گا، بھلے جا تھوڑی سی واک کر کے واپس آ جانا، آ جائے گا؟ ساری دنیا کے سائنسدان مل کر اس طوطے کو کہیں گے تو واپس آ جا، آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ اور یہاں ہرن حضور علیہ السلام سے عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آتی۔ حضور علیہ السلام نے بھی ایسے نہیں فرمایا چل تیری زبان کا کیا بھروسہ، تو جنگلی ہے۔ حضور علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ چونکہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں تو میرے ساتھ جانور بھی جھوٹ نہیں بولے گا، جانور بھی جو بول رہا ہے وہ سچ بول رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کا جال کھول دیا، جال کھول دیا تو ہرن جو ہے وہ اچھلتی کودتی چلی گئی جنگل کی طرف اور اپنے بچوں کو دودھ شودھ پلایا۔ اتنی دیر میں شکاری کی آنکھ کھل گئی، اس نے شور مچا دیا، ہائے میں مر گیا، میں لٹ گیا، میرا شکار کیا ہوا اتنی محنت سے کسی نے کھول دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صبر رکھ، صبر رکھ، میں نے کھولا ہے، تیرا شکار واپس آئے گا، میرے سے وعدہ کر کے گیا۔ تو کہ لگ لو جی یہ سن لو بات، اتنی محنت سے جس جانور کو میں نے جال میں باندھا ہے اب وہ آپ کو وعدہ کر کے گیا اور واپس آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور میرے ساتھ جس جانور نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا کرے گا۔ ابھی یہ بحث چل ہی رہی تھی تو دیکھا کہ اچھلتا کودتا ہوا ہرن واپس آیا اور اندر جال میں بیٹھ گیا۔ حضور علیہ السلام کہ جب یہ بات اس نے عملی طور پر دیکھی تو اس نے حضور علیہ السلام کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ واقعی آپ تو اللہ کے سچے رسول ہیں، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اس کو مسلمان کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب جب کہ تو مسلمان ہو گیا ہے اور مجھے اپنا نبی مان لیا ہے تو میری ایک اور بات بھی مان لے۔ یا رسول اللہ آپ حکم کریں، اب تو آپ کے لیے جان دینے کو بھی حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ اور نہ کر، بس یہ ہرن چھوڑ دے، اس کو واپس اپنے بچوں کے پاس جانا۔ چنانچہ اس نے صحابی رسول نے اس ہرن کو چھوڑ دیا۔ اب سارے سائنسدان مل کر کسی ایک جانور کو ایسا کر سکتے ہیں؟ امریکہ والوں کو کہتے ہیں بھائی تم تو بڑے طاقتور ہو، تم تو کہتے ہو کہ زمین کی تہوں میں بھی ہم پتہ چلا لیتے ہیں۔ ہاں لمبی لمبی چھوڑنے کی امریکیوں کو عادت ہے نا، کہتے زمین کی تہوں میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ملا عمر زمین پر گھوم رہا تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ان کو بولو کہ تم اپنی سائنس کے ذریعے بھلا ایسا کام کر کے دکھا دو، نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام کے پاس سارے مکے کے سردار جمع ہو کر آئے اور آ کر عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ کہنے لگے کہ آپ دنیا کی چیزوں پر، پتھر پر، اس پہ اس پہ تو جادو کر لیتے ہیں، اگر آپ ہمیں چاند 2 ٹکڑے کر کر دکھا دیں
پھر ہم مان لیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ جادو جو ہے وہ اوپر اثر نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وعدہ کر لو کہ تم کلمہ پڑھ لو گے بعد میں اگر چاند 2 ٹکڑے کر دیا۔ میں نے وعدہ کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست، کس سے درخواست کی؟ حضور علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ ہاں میں قادر ہوں، میں چاند 2 ٹکڑے کر دوں گا، ایسے کس کو کہا حضور نے؟ یا اللہ آپ کرنے والے ہو، میرے ذریعے کروا دو، لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ مطلب دنیا کا نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ نبی کے ہاتھ میں، ولی کے ہاتھ میں، علی کے ہاتھ میں، صرف اللہ۔ تو مالک سے درخواست کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ تیرے بندوں کے ایمان کا مسئلہ ہے، تیرے لیے چاند 2 ٹکڑے کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ میرے ہاتھ سے یہ کرا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر آپ کی چاہت یہ ہے تو پھر دیر کس بات کی؟ تاریخ متعین ہو گئی، جب چاند پورا چاند ہوتا ہے، کون سی تاریخ ہوتا ہے؟ 14 تاریخ پورا چاند ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام سب کو لے گئے، ایک جگہ جمع کیا، فرمایا کہ اب دیکھو چاند ملا ہوا ہے، صحیح ہے، ثابت ہے؟ ہاں جی ہاں بالکل ملا ہوا ہے، صحیح ہے، ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یوں انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے بیچ میں یوں اشارہ کر، چاند ایسے کٹ گیا جیسے آپ برتھ ڈے کا کیک کاٹتے ہو، بیچ میں سے کاٹ دیتے ہو، ایسے کٹ گیا۔ اب وہ حیران ہو گئے، آپ نے فرمایا کٹ گیا؟ کہا ہاں۔ کہا ابھی اور دیکھو، آپ نے چاند کو اشارہ کیا، چاند پیچھے ہوتا گیا، پیچھے ہوتا گیا، یہ ٹکڑا ادھر، یہ ٹکڑا ادھر، ادھر 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 ادھر، درمیان میں بڑا مکے کا جو پہاڑ ہے وہ آ گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لیا؟ کہنے لگے ہاں جی دیکھ لیا دیکھ لیا۔ مکر تو نہیں جاؤ گے؟ کیونکہ نبی کو پتا تھا نا یہ بدبخت قوم ہے، مکرتے ہوئے بھی دیر نہیں کرتی، تو فرمایا مکر تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں جی نہیں، بالکل چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اب مل جائے؟ نہیں مل جائے۔ حضور علیہ السلام نے چاند کو اشارہ کیا، واپس مل گیا۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو۔ تو جن کے مقدر میں ایمان تھا انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا، اور جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، جو فطرتی کمینے تھے نا، ایسے لوگ فطرتی کمینے ہوتے ہیں جو حق کو قبول نہیں کرتے، جو فطرتی کمینے تھے انہوں نے کہا لو جی اتنا بڑا جادوگر ہم نے نہیں دیکھا، جو آسمانوں پر بھی جادو کام کرتا ہے، یہ کہہ کر چلے گئے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہوتے ہیں۔ ابو جہل آیا، ہاتھ میں کنکریاں لے کر آیا، پتھریاں، اور آ کر کہنے لگا کہ اے محمد بتا دے میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر تو نے صحیح بتا دیا تو میں کلمہ پڑھوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل یہ تو تجھے چھوٹی سی بات پوچھی، میں تو تجھے اس سے بڑی بات دکھانے والا ہوں۔ وہ کیا؟ کہا اگر تیری ہاتھ میں جو چیز ہے نا، جو کنکریاں تو چھپا کے لایا ہے نا، یہی اگر مجھ پر کلمہ پڑھ لے پھر تو کلمہ پڑھے گا؟ لو جی یہ تو بڑی بات ہو گئی، پھر تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکریوں سے آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ سبحان اللہ، بھول گئے۔ پتہ ہے آپ کو سبحان اللہ کہنے کا ثواب کتنا ہے؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں، بول دو سبحان اللہ۔ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، بول دو سبحان اللہ۔ 10 درجات بلند ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ مزے ہو گئے نا؟ تو مولوی صاحب یہ والی بات نہیں بتاؤ، یہ بتاؤ کہ سبحان اللہ پر ڈالر کتنے ملیں گے، فروٹ کتنا ملے گا، افطاری کا سامان کتنا ملے گا، پھر تو ہم چیخ چیخ کر کہیں گے۔ باقی نیکیاں تو مرنے کے بعد کی بات ہے نا، آپ تو کرتے ہی مرنے کے بعد کی بات ہے، کوئی اس جہان کی بھی باتیں کر لیا یہ نہیں بھائی، اصل ہے یہ مرنے کے بعد والی کہانی ہے۔ یہ تو 60 سال ہے، 70 سال ہے، کوئی تو 20 سال میں بھی چلا جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ 10 سال میں بھی چلا جاتا ہے، کوئی پیدا ہوتے ہی چلا جاتا ہے۔ یہ والی زندگی کیا ہے؟ اصل زندگی تو یہاں سے جانے کے بعد شروع ہوتی ہے، تو وہاں کی نیکیاں جمع کرو ایک دفعہ، پھر بول دو یہ وہاں کا کھاتا جمع ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ سے بلوا رہا ہوں۔ ابھی تو بھلے مجھ پر غصہ کر رہے ہو گے اندر اندر، یار خامخواہ روزے میں مولوی صاحب چلا چلا کر بلوا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب مر جاؤ گے نا قیامت میں سبحان اللہ کا ثواب ملے گا نا، پھر میرا راستہ کھڑا ہو کر کھڑے ہو جاؤ گے، مولوی صاحب یار تو اتنا تھوڑا کیوں کہلوایا تھا، بہت زیادہ کہلواتا ہم سے، یہ تو بڑا فائدے والا کام تھا۔ تو
تو میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مکے کا سب سے بڑا طاقتور پہلوان آیا. کہتے ہیں وہ اتنا طاقتور تھا کہ اونٹ کی کھال اتار کر اس کی کھال کو نیچے زمین پر رکھ دیتا تھا، اس کے اوپر یوں پیر رکھ دیتا تھا، ایک سارا نہیں کھڑا ہوتا تھا اس پہ، ایسے ایک پیر رکھ دیتا تھا اس پر. تو 10 دوسرے پہلوان اس کے پیر کے نیچے سے وہ کھال کھینچ کر نکال نہیں سکتے تھے، اتنا طاقتور تھا. اس کو پتہ نہیں کیا دماغ میں آیا، آ گیا حضور علیہ السلام کے پاس. یا رسول اللہ، بولتے جا کر آپ کے بولنے والی چیز آپ بولا کرو، میرے بولنے والی چیز میں بولوں گا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ اے محمد، کیونکہ رسول اللہ بھی نہیں مانا تھا اس نے کہا اے محمد میرے ساتھ کشتی کرو، اگر مجھے پچھاڑ دیا میں کلمہ پڑھ لوں. حضور علیہ، پہلی بات تو یہ کہ یہ اس پہلوان کی آفری غلط ہے. ہاں بھائی، میرے سے تم تقریر کروا لو، میرے پاس کوئی آئے اور آ کر کہے کہ مولوی صاحب میرے ساتھ کشتی تو کرو، میں تو کشتی سے پہلے ہی لیٹ جاؤں گا نیچے. مولوی کشتی کرتا ہے، مولوی تقریر کرے گا، مولوی فضائل سنائے گا، مولوی قرآن کی تلاوت کر کے سنائے گا، نماز پڑھوا لو، جنازہ پڑھوا لو، نکاح پڑھوا لو. بھائی کشتی مجھ سے کیوں کروا رہے ہو؟ میرا فن ہی نہیں ہے. نبی دنیا میں دعوت دینے آتا ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانے آتا ہے، جنت کی طرف لے جانے آتا ہے، ہدایت کا راستہ دکھانے آتا ہے، گمراہی کے راستے سے ہٹانے آتا ہے. تم یہ کام نبی سے لوگ کیا مطالبہ کر دیا ہے کہ میرے ساتھ کشتی کرو؟ لیکن حضور علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا کہ بھائی یہ بات تو غلط ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی، حریص علیکم. قرآن میں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تمہاری بھلائی پر نبی کو حرص ہے. حرص کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہمیں دنیا کی حرص ہوتی ہے نا، دنیا کی حرص گندی ہے، ٹھیک ہے نا جی. ایک جوڑا آئے گا کہ دوسرا بھی آ جائے، ایک مکان آ گیا کہ دوسرا بھی آ جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے. حضور علیہ السلام کو اپنے لیے کوئی حرص نہیں تھی، اپنی امت کے لیے حرص تھی کہ یہ بھی میری امت کو ملے، یہ بھی میری امت کو ملے، یہ بھی میری امت کو ملے. تو یہ حرص حضور علیہ السلام کو تھی. اس لیے آپ کی اس بھلائی والی حرص کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو کلمہ پڑھنے کے لیے یہ شرط لگاتا ہے تو چل کشتی کر لیتے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب حضور علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، حضور علیہ السلام نے آرام سے گرا دیا نیچے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں گر بھی گیا ہوں. وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، دماغ جب اس کا ٹھکانے لگا، اس نے کہا یا رسول ایک دفعہ اور ایک چانس ہو گئے، میں سنبھلا نہیں تھا، آپ نے بغیر سنبھلے گرا دیا، سنبھل لینے مجھے. آپ نے فرمایا سنبھل جاؤ. وہ تیار ہو کر کھڑا ہوا تو پہلی دفعہ سے بھی زیادہ آسانی سے پھر نیچے گرا دیا. اب یہ سمجھ گیا بات کچھ ہے. پھر آخری چانس کے طور پر کہا ایسا کرے کہ اب آخری دفعہ ایک چانس اور دے دیں. اب یہ پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا کہ اب دیکھو مجھے کیسے پچھاڑتا ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ نیچے پڑا ہوا تھا. اب کھڑا ہو کر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں. اس لیے کہ میرے جیسے پہلوان کو آپ نے بچے کی طرح نیچے گرا دیا، یہ سوائے اللہ کے سچے نبی کے اور کوئی نہیں کر سکتا. میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، حضور علیہ السلام کے کچھ معجزات ایسے ہیں جو پیدائش کے معجزات ہیں. پیدائش کا معجزہ، ہم جب پیدا ہوئے، ہمارے جب بچے پیدا ہوئے تو صاف ستھرے نہائے دھلے ہوئے ہوتے ہیں، گند میں غور میں لت پت ہوتے ہیں، ماں کو بھی اچھے نہیں لگتے، دایا بھی ہاتھ بچا بچا کر لگاتی ہے، ناڑا کاٹتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، پھر نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، صاف کرتی ہے. بچہ ہوتا ہے تو پھر اس کا ختنہ ہوتا ہے. یہ ساری لوازمات کیے جاتے ہیں. جب صاف ستھرا ہو جاتا ہے ماں بھی چھاتی پر تب رکھتی ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہماری پیدائش. لیکن محمد عربی کی پیدائش دیکھو کیسی ہے. فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو نہائے ہوئے پیدا ہوئے. کوئی گندگی کوئی غلاظت نہیں، صاف ستھرے نہائے ہوئے دھلائے ہوئے پیدا ہوئے. اور فرمایا جب پیدا ہوئے تو آپ کا ناڑا کٹا ہوا تھا.
اور جب پیدا ہوئے تو آپ کا ختنہ ہوا تھا. ہاں جی, جب پیدا ہوئے تو آپ کا ختنہ ہوا تھا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی معجزات میں سے معجزات ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن تھی رضاعی, حضرت بی بی دائی حلیمہ کی صاحبزادی, بکریاں چرانے جاتی تھی. ایک دن بھائی کو بھی لے کے گئی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے کر گئی. حضرت دائی حلیمہ بہت احتیاط سے رہتی تھی. کیوں؟ اس لیے احتیاط سے رہتی تھی کہ انہوں نے ان کے کمالات دیکھ لیے تھے. کمالات ان کے دیکھ لیے تھے, اس لیے بڑی احتیاط کرتی تھی. تو اماں کو بتائے بغیر بھائی کو لے کر چلی گئی. جب واپس آئی تو اماں کو بتا رہی, اماں آج تو بھائی محمد کے کمالات ظاہر ہو گئے. بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے اماں ہمیشہ جب میں بکریاں لے کر جاتی ہوں تو بکریاں آگے ہوتی ہیں, میں پیچھے ہوتی ہوں. لیکن آج جب بھائی کو ساتھ لے کر گئی ہوں تو بکریاں بھائی کے پیچھے چل رہی تھی, بھائی سے آگے بکری کوئی نہیں جا رہا. اور کہا اماں اور سن, میں جنگل میں جا کر ایک جگہ بیٹھ جاتی ہوں, بکریاں چرنے چلی جاتی ہیں. آج سارا دن بھائی کے ساتھ درخت کے نیچے بیٹھی رہی, بکریاں دائرہ بنا کر ساری ادب سے بیٹھی رہی, کسی نے کچھ نہیں کھایا ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے. یہ حضور علیہ السلام کے معجزات میں سے معجزہ ہے. حضور علیہ السلام جب آپ کی ولادت ہوئی تو عرب کا دستور ہے کہ شہر کے لوگ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے تربیت کے لیے, پرورش کے لیے. تو جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو مکہ مکرمہ میں اور بھی بچے پیدا ہوئے تھے. تو سب دائی کی ایک خاصیت, یہ خصوصیت, اس کی چاہت یہ ہوتی کہ میں ایسا بچہ لوں جس کا باپ زندہ ہو اور بڑا مالدار ہو, غریب بچہ نہ لوں تاکہ پیسہ زیادہ ملے. اور والدین کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہم کسی ایسی دایا کو بچہ دیں جو تندرست اور خوشحال علاقے کی خاتون ہو. میرے رب کی باتیں ہوتی ہیں مقدر کی. بہت ساری دائیاں آئیں در محمد پر, دروازہ بجایا, کہاں بچہ ہے, کہاں بچہ ہے, کہاں والد ہے, کہنے کہ والد نہیں ہے. یہ کہہ کر چلی گئی کہ جب والد نہیں ہے تو اس در سے ملے گا کیا. انہیں کیا پتا تھا کہ اسی در سے تو سب ملنا ہے. لیکن محرومی قسمت میں لکھی ہوئی تھی, نہیں لے سکی, چلی گئی. اچھا, ادھر دائی حلیمہ, ان کے علاقے میں قحط پڑا ہوا تھا, چھاتی میں دودھ نہیں تھا. جس جانور پر اونٹنی پر سوار ہو کر آئی تھی لاغر اور خستہ تھی. وہ جس جگہ بھی, اور مشہور ہو چکا تھا, جس علاقے میں قحط پڑتا تو پتہ چل جاتا تھا. تو جس دروازے پر جاتی کہ بچہ ہے, جی ہاں بچہ ہے, دینا ہے, جی دیں گے. آپ کہاں سے آئی ہیں؟ جناب فلانے علاقے سے, بنو سعد سے. اچھا پھر نہیں دیں گے, آپ کے یہاں تو قحط آیا ہوا ہے, آپ ہمارے بچے کو کیا دیں گے. ادھر دائی حلیمہ ایک ایک در سے واپس آ گئی اور ادھر دائیاں اس در سے واپس چلی گئی. ابھی دائی حلیمہ کے لیے ایک در بچ گیا اور اس در کے لیے ایک دائی بچ گئی. قدرت کے فیصلے ہیں نا. دائی حلیمہ آئی, بچہ ہے, کہا جی بچہ ہے, دو گے, جی دیں گے. آپ کہاں سے؟ جو بنو سعد سے. ہو بنو سعد میں تو قحط ہے. انہوں نے کہا دے دو, میں تربیت پرورش اچھی کر لوں گی. اب انہوں نے سوچا کہ کوئی اور دائی تو لے کر نہیں گئی ہے اور دائی کوئی بچی ہے نہیں, یہ ایک ہی دائی بچی ہے, اسی کے حوالے کر دو. یہ ان کے فیصلے نہیں تھے, یہ اوپر سے فیصلے ہو رہے, کیونکہ اللہ کا محبوب ہے نا. تو اللہ کا محبوب تو اللہ کی مرضی سے جائے گا نا جہاں بھی جائے گا. حضرت دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں خود کمزور لاغر, چھاتیوں میں دودھ نہیں, میں نے بچے کو یوں لیا, سینے سے لگایا, مجھے محسوس ہوا کہ میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئی. میں نے اسی کمال کو دیکھا. میں اپنے شوہر کے پاس گئی, سرتاج بچہ مل گیا ہے, مبارک ہو, لیکن بچہ شاید ایسا ملا ہے جو بڑے نصیبوں والا بچہ ہے, بڑے خوبیوں والا بچہ لگتا ہے. میں نے سینے سے لگایا ہے, چھاتی دودھ سے بھر گئی ہے. حضرت دائی حلیمہ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ ایک اور بچہ اپنا بھی تھا دودھ پر. اب جناب چلیں جی چلو. اب دائی حلیمہ لے کر بیٹھی ہیں بیٹے کو, حضور علیہ السلام کو پیچھے, اور حضرت دائی حلیمہ کے شوہر جو ہیں وہ اونٹنی پر آگے بیٹھے ہیں. اب اونٹنی کو اٹھا رہے ہیں, اونٹنی اٹھتی نہیں.
اٹھتی نہیں ہے. ارے بھائی کیا ہوا؟ اتنی کمزور ہو گئی کہ اٹھ نہیں رہی ہے. بڑا غور و خوض کے بعد اچانک دائی حلیمہ کے خیال میں آیا کہ لگی سرتاج ایسا کریں یہ بچہ آپ اپنی گود میں آگے بٹھا لیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ بابرکت بچہ ہے، ترتیب بیٹھنے کی شاید ہم سے غلط ہو گئی ہے، اس کو آگے اپنی گود میں بٹھا لیں. حضرت دائی حلیمہ کے شوہر نے حضور علیہ السلام کو لے کر جو اپنی گود میں بٹھایا تو اونٹنی ایسے اٹھی اور یوں جا رہی تھی کہ جو کل کی نکلی ہوئی تھی دائیاں ان کی سواریوں کو بھی کراس کرتی جا رہی تھی. پوچھنے والیوں نے پوچھا دائی حلیمہ کیا ہوا، نئی اونٹنی خرید لی ہے، کیا بات ہے؟ اس نے کہا اونٹنی وہی ہے، اونٹنی کا سوار بدل گیا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام کے کمالات، آپ کی خوبیاں. ہم جو مسلمان ہیں نا آج کے، بڑے بد نصیب قسم کے لوگ ہیں. ہم نے اس خدا کے خزانے کے نایاب ہیرے کی قدر نہیں کی. اس کا امتی بننے کے لیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک نبی دعا کرتا گیا یا اللہ محمد کا امتی بنا دے. نوح بھی کہتا گیا یا اللہ محمد کا امتی بنا دے. ابراہیم بھی کہتا گیا یا اللہ محمد کا امتی بنا دے. اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یونس، یوسف، بنیامین، داؤد، سلیمان، موسیٰ و عیسیٰ سب کہتے گئے. آپ نے بھی کہا، آپ نے مانگی تھی دعا. ہمارے نصیب تو دیکھو، بغیر مانگے اللہ نے اپنی مرضی سے ہمیں محمد کا امتی بنا دیا. اور ہماری کم بختی تو دیکھو کہ اس اللہ کے انعام کا ہم شکر بھی ادا نہیں کر پا رہے. شکر بھی ادا نہیں. تو میرے بھائیوں، اتنے قیمتی خدا کے خزانے کے درے یا نایاب، اور جیسے کسی نے کہا نا کہ حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اتنا خوبصورت بنایا کہ بڑے بڑے حسین و جمیل ان کے منہ بھی مڑ گئے. حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنیا رب قلم توڑ دیتا. خدا نے حضور کا نقش روح محمد بنا کر قلم کو توڑ دیا کہ اب ایسا اور کوئی نہیں بنے گا. اللہ تعالیٰ نے جتنا حسن جمع کیا ہے نا، اس حسن کے میں سے ایک حصہ نکالا. ایک حصہ، 99 حصے الگ رکھے، ایک حصہ نکالا، اس میں آدھا کیا. وہ آدھا حصہ دیا یوسف علیہ السلام کو، مانا 100واں حصہ. 100ویں حصے میں سے آدھا حصہ دیا یوسف علیہ السلام کو حسن. باقی کتنا بچا؟ آدھا. وہ آدھا ساری دنیا پر تقسیم کر دیا. پیچھے کتنا بچا؟ 99. پتہ ہے وہ 99 کس کو دیے؟ وہ محمد عربی کو دے دیے. یہ جو ہم دنیا کا حسن مست ہوئے پھرتے ہیں، کسی چھوکرے پر، کسی چھوکری پر، کسی ٹوکری پر، کسی چیز پر، یہ حسن نہیں ہے. اندازہ لگاؤ، یہ تو آدھے میں سے آدھا حصہ ہے جو دنیا میں تقسیم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اندازہ لگاؤ کہ اس کا کیا حال ہوگا خوبصورتی اور کمال کا، جس کو اللہ نے اپنے حسن کے خزانے کا 99% دے دیا ہے. اس سے محبت کرو. ٹھیک ہے نا جی؟ اس سے کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. کیسے کرنی چاہیے محبت؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل بتائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے فرمائے. الحمدللہ. صلی اللہ علیہ وسلم.